السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، اب جب مشرکین دعوت اسلام کو روکنے کے لیے عملاً میدان میں اترے تو ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ مشرکین کا ایک وفد ابو طالب کے پاس بھی گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کرے، اور اسی منصوبے کے تحت کافروں نے مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دیں کہ ان کا تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹنے لگتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے۔ ان کی والدہ کا نام ثمامہ تھا۔ یہ تھے تو حبشی اور امیہ بن خلف کے غلام، مگر اسلام میں ان کا وہ بلند ترین مرتبہ ہے کہ بادشاہ بھی ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو 7 افراد ایمان لائے تھے یہ انہی میں سے ایک تھے۔ ان کا قد طویل تھا، جسم لاغر، رنگ گندمی بلکہ سیاہی مائل تھا، سر کے بال نہایت گھنے خمدار اور اکثر سفید تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت دھوپ میں جلتی ریت پر سیدھا لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا اور کہتا، یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات و عزیٰ کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد ہی کہتے رہتے۔ کبھی رات کو زنجیروں میں باندھ کر انہیں کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن گرم پانی ڈال کر ان زخموں کو اور زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی کسی اور کا۔ ہر شخص کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں اپنا پورا زور ختم کر دے۔ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح اذیت دی جا رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو امیہ بن خلف سے کہا، امیہ، اس مسکین پر کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ آخر کب تک یہ ستم جاری رکھو گے؟ اس نے کہا، تمہیں اتنی محبت ہے تو خرید کیوں نہیں لیتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پوچھا، کتنی قیمت لیتے ہو؟ امیہ نے 13 تولے سونا کے برابر قیمت مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور سودا طے کر لیا۔ امیہ کہنے لگا، ابوبکر، تم نے تو بڑی قیمت لگا دی، میں تو اسے بہت کم قیمت پر بیچنے کو بھی تیار تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم بلال کی دگنی قیمت بھی لگاتے تو میں انہیں خرید لیتا۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سردار
ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دی۔ جب آذان کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و غم سے بھر گئے۔ انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سخت ناپسند تھی۔ مشرکین ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا محمد کو اس غلام کے سوا کوئی اور آدمی نہیں ملا؟ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن رہے ہیں؟